بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ تو وہ گھر کی زندگی، گھر والوں کا طرز عمل، گھر والوں کی صبح شام کی زندگی، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ راتوں کا اٹھنا، اللہ سے مانگنا، گھر کی زندگی کی سادگی۔ اللہ کے نبی اگر اپنی بچیوں کو سادگی پہ لے کے آ رہے، اپنی بچیوں کو سادگی پہ لے کے آئے، لیکن اس سادگی سے پہلے گھر کا بھی تو ایک ماحول دیا نا، گھر کا بھی ایک ماحول دیا۔ میں چاہوں کہ میرے بچوں میں قناعت آ جائے، صبر آ جائے، شکر آ جائے، سادگی آ جائے، یوں ہی آ جائے گا؟ گھر کی زندگی میں، فنکشن میں، شادیوں میں تو وہاں تو ایک دوسرے سے مقابلہ ہے کہ ہم دوسروں سے اسٹیٹس میں کیسے آگے نکل جائیں، اور پھر چاہیں کہ ہمارے بچوں میں شکر پیدا ہو جائے۔ وہ تو کہیں بس ہی نہیں کرے گا۔ پھر کہہ دیں ہمارے بچوں میں صبر آ جائے، تحمل آ جائے، ان کی زندگی میں قناعت آ جائے۔ جب وہ تذکرے ہی آگے کے بڑائی کے سن رہے ہیں، ریس لگی ہوئی ہے، اور تذکرے دنیا کے نقشوں کے ہیں، تو کہاں سے صبر آئے گا، کہاں سے شکر آئے گا؟ بلکہ ابا کتنا بھی دے دیں ایسی اولاد کو، پھر بھی اولاد کہتی ابا آپ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے؟ نہ وہ بندوں کے شکر گزار رہتے ہیں، نہ دنیا کے محسنوں کے شکر گزار رہتے ہیں، نہ محسن حقیقی کے وہ شکر گزار رہتا ہے۔ شکر آتا ہی نہیں، کیا کیا ہے آپ نے ہمارے لیے، آپ نے ہمیں دیا کیا ہے؟ حالانکہ اس بیچارے نے خون پسینہ دے دیا ہوتا ہے، اپنا سب کچھ لگا دیا ہوتا ہے۔ عجیب ماں باپ کا ایک تعلق ہے۔ تو سب سے پہلی چیز میری سوچ ہے، میری سوچ ہے، اس میں سلامتی آئے کہ میں اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں دیندار بنانا چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کو صحیح معنوں میں دیندار بنانا چاہتا ہوں۔ یہ پہلی سوچ ہے۔ اور اس سوچ کے ساتھ پھر جو پہلا کام ہے، جو پہلا کام جو پیغمبروں نے کیا ہے، جو رسولوں نے کیا ہے، جو اللہ کے پیاروں نے کیا ہے، وہ کیا؟ مسلسل اپنے بچے بچیوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام، جو پیغمبروں نے کیا ہے، جو رسولوں نے کیا ہے۔ اور دعائیں کیا کی؟ ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ اولاد دے تو نیک دے، اے اللہ اولاد دے تو نیک دے، ذریۃ طیبہ، اے اللہ نیک اولاد دے دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا۔ تو پہلی چیز تو میری دل و دماغ کی یہ سوچ میں سلامتی ہو کہ میں اپنے گھر والوں کو صحیح معنوں میں دیندار دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں اگر صحیح معنوں میں دیندار ہو گئے تو بچی کے رشتے کیا ہوں گے، اور بچوں کا مستقبل کیسا ہوگا؟ یعنی ہمارا ذہن یہ بن چکا جب تک کہ شیطان کو بھی ساتھ لے کے نہیں چلیں گے زندگی کی مشکلات حل نہیں ہو سکتی، اس کی مدد بھی ضروری ہے، ورنہ میرا اللہ ہی اللہ تو مشکل ہو جائے گا زندگی، الیاذ باللہ۔ صرف اللہ ہی اللہ، پھر زندگی مشکل ہو جائے گی، کچھ اس کی بھی مدد چاہیے۔ یہ سوچ کی خرابی ہے۔ اس لیے مسلمان آج دو کشتیوں میں شکار رہتا ہے، کچھ ادھر کچھ ادھر، دو کشتیوں میں شکار رہتا ہے۔ تو پہلی تو یہ سوچ ہو کہ میں نے اپنے بچے بچیوں کو صحیح معنوں میں دیندار بنانا ہے۔ اگر یہ سوچ میں سلامتی آ گئی، پھر پہلا قدم ہے دعا، پہلا قدم ہے دعا۔ پھر دوسرا قدم ہے گھریلو زندگی۔ وہاں آخرت کی سوچ تر و تازہ ہو، وہاں آخرت کی تیاری ترجیح ہو، وہاں آخرت کے لیے اپنے گھر کے ماحول میں کچھ آثار نظر آئیں کہ ہاں بھائی یہ شفٹ ہونے والے لوگ ہیں، یہ جانے والے لوگ ہیں، یہ اس کرائے کے مکان میں عارضی ہیں، انہوں نے کہیں اور جانا ہے، گھر کہیں اور ہے۔ جیسے اگر 3-4 مہینوں کے لیے گھر بن رہا ہو اور اسے دوسرے کرائے کے مکان میں رہنے لگ جائے،
ہاں 5-6 مہینوں کے لیے اس کرائے کے مکان میں رہنا پڑ جائے تو گھر کے ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی ہم کرائے پہ ہیں، گھر اپنا بن رہا ہے. ہر آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے بھئی کرائے پہ ہیں، اپنے گھر جانا ہے. تو وہاں ہر آدمی ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے کہ اپنے گھر جانا ہے. ایسی اپنی گھریلو زندگی میں ہر آدمی کی یہ ذہن سازی ہو کہ کرائے پہ رہ رہے ہیں، گھر آگے، پھر صبر کرنا بھی آسان، شکر کرنا بھی آسان، قناعت کرنا بھی آسان، سادگی اختیار کرنا بھی آسان، سب آسان. اور اگر ذہن یہ بن گیا کہ بس یہیں رہنا ہے تو پھر تو ہر وقت شکوی ہی رہیں گے اولاد کی طرف سے کہ وہ تو چھٹیوں میں ملیشیا گئے، ابا آپ تو ہمیں لے کر ہی نہیں گئے. وہ تو ترکی سے ہو کے آ گئے اور آپ نے تو ہمیں کہیں لے کے نہیں گئے. کئی سال ہو گئے ابا، ہمیں تو آپ کہیں لے کے ہی نہیں جاتے. پھر تو شکوے شکایت ہیں. حالانکہ اس بیچارے کی استعداد ہے، وہ اپنے اس کے بعد آمدنی کی ذرائع ہیں، لیکن کیا کریں جب دائیں بائیں کا اسٹیٹس، دائیں بائیں کا ماحول وہ دیکھتے ہیں اور خود اپنی بھی ذہن سازی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یا تو وہ زبان سے بولیں گے یا اندر ہی اندر غصہ پئیں گے، یا اندر ہی اندر ناشکری کے جذبات لیتے رہیں گے اور کبھی نہ کبھی پھٹیں گے، کبھی نہ کبھی پھٹیں گے. اور اب رہی سے کسر ان موبائلوں نے پوری کر دی. کزن گیا، آنٹی گئی، خالہ گئی تفریح کے لیے اور وہاں کی تصویریں بھیج دی تاکہ ذرا اور آگ لگے، ہاں تھوڑا سا اور جو ہے ان کو جلن ہو. ہاں رہی صحیح کسر انہوں نے پوری کر دی اور انہیں اندازہ نہیں کہ اس کی ان حرکتوں سے گھر کا ماحول کتنا خراب ہو رہا ہے اور آپس میں گھر کے اندر کتنا انتشار ہو رہا ہے اور گھر میں کس قدر جسے کہیں کہ آپس میں تو میں ہو رہی ہے، لیکن وہ تو تصویریں بھیج رہے ہیں. یہ غلط طرز زندگی ہے اور جس کا فساد ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. گھر کی زندگی بہت اہم ہے. ایک سطح پر اپنے بچیوں کی تربیت کرو گے تو کل ان کو اگلا گھر بسانا آسان ہوگا. ان کے لیے دینداری کی بنیاد پر رشتے کرنے آسان ہو جائیں گے. ان کے کل کے لیے دین کی حفاظت کے لیے جو آپ فیصلے کر رہے ہیں ان کے لیے قابل قبول، قابل برداشت ہو جائیں گے. اگر یہ گھر کا ماحول نہیں بنایا اور پھر آپ نے ان پر کوئی فیصلے تھوپے، وہ انکار کر دیں گے. ابا ہم نہیں کر رہے، یہاں پر ہمارا اسٹیٹس کا ہونا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی بے دین ہو. ہمارے معیار کا ہونا چاہیے خوشحالی کے لحاظ سے، چاہے کتنا ہی گندا ہو. ہمیں اسٹیٹس چاہیے. دینداری تو کھوٹا سکہ ہے میرے معاشرے کا. آج شرم و حیا، پاک دامنی کھوٹے سکے ہیں، اسٹیٹس کھرا سکہ ہے، معیار صحیح ہو زندگی کا. تو جب اس طرز زندگی کی گھروں میں پرورش ہوتی ہے پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں. پھر بچیوں کے لیے دینداری کا تحفظ، ان کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے. تو دوسری چیز گھر کا ماحول ہے. گھر کا ماحول ہے کہ وہاں گھر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اپنی بچیوں کی تربیت کی اور پھر جب ان کی شادیوں کی باری آئی تو اس دین کو سامنے رکھا، دین کو سامنے رکھا اور ساری زندگی اس کی فکر فرمائی کہ میری بچیوں کی دینی زندگی سلامت رہے.